کے آئے تھے جلوس لے کر. اے مسلمانوں تو جلوس نکالیں لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہمارے یہاں پر جلوس نکلتا ہے انداز عجیب ہوتا, عجیب. ہمارے جلوس کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی عظمت و محبت پیدا نہیں ہوتی, بلکہ لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. عجیب طریقہ, عجیب رویہ. بائک لے کر نکل جاتے ہیں آوارہ لڑکے, سٹنٹ دکھا رہے ہیں, ٹرپل سیٹ ہائی وے پر, ہیلمٹ نہیں, گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں, لائسنس نہیں, ٹرپل سیٹ. انہیں لگتا ہے آج کے دن جو کچھ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج پولیس والے نہیں پکڑیں گے, آج آر ٹی او والے نہیں پکڑیں گے. میں کہتا ہوں پولیس اور آر ٹی او والے آج ہماری خوشی کے دن اگر نرمی کا سلوک کرتے ہیں, ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتے, ہمیں لیٹ گو کرتے ہیں, ہمیں اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو سب کو بحیثیت ایک نیک ناگرک ہونے کے, ایک نیک انسان ہونے کے, ایک نیک مسلمان ہونے کے, ایک اچھے بھارتی ہونے کے, ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم کسی بھی حال میں اپنے ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, بلکہ قانون کا پالن کریں کہ انشاءاللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک کا کوئی قانون اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کی پابندی ہم پر لازم نہیں. اس کی وجہ کہ ملک کے قانون کے مقابلے ہمارے لیے قرآن اور سنت پر پابندی زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا بنایا قانون زیادہ ضروری ہے. لیکن ملک کا کوئی قانون اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے کہ انشاءاللہ. اب اگر آر ٹی او نے کہا کہ ہیلمٹ پہننا ٹو ویلر والوں کے لیے کمپلسری, تو کیا بتائیے آر ٹی او کا یہ رول و قانون قرآن کے خلاف ہے؟ اگر ہم ہیلمٹ پہنیں گے تو ہماری سیفٹی ہے نا, ہمارا فائدہ ہے. اگر یہ رول ہے ٹرپل سیٹ بائک پر نہیں جا سکتے تو اب ٹرپل سیٹ جانا کیا مناسب ہے؟ بتاؤ کیا مناسب ہے؟ نہیں. میرے پیارے آقا کے پیجوانوں, ہم نے دیکھا ٹرپل سیٹ نکلتے ہیں کچھ آوارہ نوجوان, تو حال یہ ہوتا ہے نہ جیب میں لائسنس ہوتا ہے اور نہ گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے, بلکہ وہ بھی 3 لوگ نکلتے تو چندہ کرتے آپس میں. دیکھ میں بائک لے کے آ گیا, پیٹرول تیل کو بھرانا پڑے گا. تو کہتا میرے پاس خالی 50 ہے, دوسرا کہتا میرے پاس خالی 30 ہے. اور یہ سب آنکھوں دیکھا معاملہ, یہ نہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا, نہیں, یہ سب چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, برا مت مانیے, ہماری بستیوں کا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے علاقے کا حال کیا؟ ایک مسلم پاکٹ ایریا میں گیا تقریر کرنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ. جاتے وقت راستے میں پیٹرول نہیں تھا گاڑی, میں نے خود اپنی جیب سے 100 روپے دیے اور اس بندے نے پیٹرول بھروایا. ہم گئے, اجتماع کے بعد جب واپسی کا وقت آیا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. اس نے بڑا ہلایا ڈلایا, اپنی طرف سے چیک کیا, فائنلی یہ پتا چلا کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. میں نے کہا پیٹرول گیا کہاں؟ اگر تم بھرا کر لائے ہوتے تو میں کہتا 2-3 دن پہلے کا تھا ختم ہو گیا ہو. ابھی آتے وقت لے کر آئے, 1.5-2-2.5-3 کلومیٹر چلے, آخر 100 روپے کا پیٹرول گیا کہاں؟ تو اس بندے نے بڑا دیکھا تاک جھاک کیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کسی نے نکال لیا ہوگا. میں نے کہا پیٹرول نکالا ہوگا گھر کا چولہا جلانے کے لیے تو نہیں, پیٹرول نکالا ہوگا گھر کا گیس جلانے کے لیے نہیں. ارے پیٹرول کسی نے گھر کی روٹی پکانے کے لیے تو نہیں چرایا ہوگا, یقیناً پیٹرول چرایا ہوگا تو کسی بائک والے نے چرایا ہوگا. تو جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے لون پر بائک کو لے لیتے ہیں, لیکن پیٹرول بھرانے کی اوقات نہیں ہوتی. اور جب ایسی راتوں میں نکلتے ہیں, ایسے دنوں میں نکلتے ہیں, تو یہ 2-3 آوارہ جو ہوتے ہیں آپس میں چندہ کر کے 100-125 روپے کا پیٹرول بھراتے ہیں, اور جب تک پیٹرول آخری بوند سوکھ نہ جائے اس وقت تک گاڑی دوڑاتے رہتے ہیں. اور یاد رکھنا, جب راتوں کو یہ نکلتے ہیں اسٹنٹ دکھانے کے لیے, آوارہ گردیاں کرنے کے لیے, تو صرف اپنی جان کے لیے خطرہ نہیں ہوتے, بلکہ ہمارے اور آپ کی طرح عام آدمی جو جا رہا ہو اس کے لیے بھی خطرے کا سامان بن جایا کرتے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور اس حادثے سے ہمارے ساتھی یونس بھائی 2-4 ہو چکے ہیں, خود 2-4 ہو چکے ہیں.
اور میں نے خود شب برات میں ایسے حادثے اپنی آنکھوں سے دیکھے. چونکہ میرے اپنے 4 5 پروگرام ہوتے، میں بھی 2 ویلر پر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایسے میں اپنے اعتبار سے بالکل روڈ کے لیفٹ میں ہو کر دھیرے دھیرے چلتے، اور جو اسپیڈ میں نکل رہے ہوتے رائڈرز، پائلٹس، ہم نے دیکھا جو تیزی سے نکلتا ہے ہوا کے جھونکے کی طرح، 15 منٹ کے بعد جاتے تو روڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کی لاش اٹھانے والا، اگر کوئی لیٹا ہوا تڑپ رہا تو اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایسے آواراؤں کو کوئی پوچھے گا پتا؟ الٹا لوگ کہیں گے اچھا وہ مر گیا، دھرتی کا بوجھ تھا، مصیبت تھا، یہ نہیں مرتا تو کسی کو مارتا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور ایسی حرکتیں کر کے ہم بدنام کرتے ہیں نبی کی میلاد. شب برات میں دیکھیں، شب قدر میں دیکھیں، شب معراج میں دیکھیں، 11ویں کے جلوس میں دیکھیں، 12ویں کے جلوس میں دیکھیں. میں کہتا ہوں ایسی حرکتیں کر کے یہ ظالم صرف اسلام کو بدنام نہیں کرتے، نبی کی میلاد کو بدنام کرتے ہیں، یہ سنیت کو بدنام کرتے ہیں. یقیناً یہ دھبا ہے اور یہ بدنامی کا سبب ہے، اور انہی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں. اسی لیے میں اپنے بچوں کو میلاد میں نہیں جانے دیتا، اسی لیے میں اپنے بچوں کو میلاد میں نہیں جانے دیتا. اے مسلمانوں یاد رکھو، ان دنیا کے آواراؤں اور لکھے ٹپوریوں کے مطابق ہمیں میلاد نہیں منانا ہے. ہمیں آقا کی میلاد کو ایسے منانا ہے جیسے نبی کی میلاد صدیق اکبر نے منایا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سے آئے